اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ما بعد فقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق الصادقین لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط صلوات محمد و آل محمد۔ برادران عزیز، محرم الحرام سن 30 ہجری کی 8ویں تاریخ آج گزر گئی۔ میری تقریروں کا موضوع آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ایک مشن ہے یا روایتی مذہب ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہی مطلب پر روشنی ڈال دینے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی مرسلین آئے، جتنی بھی شریعتیں آئیں سوائے اس ہوائی جہاز کے، جتنے بھی کتابیں آئیں وہ سب ایک مشن کے تحت آ رہی تھیں۔ وہ توحید کا اقرار بھی لے رہے تھے، اپنی نبوت کا اقرار بھی لے رہے تھے، عبادتوں کا حکم بھی دے رہے تھے، اچھائیوں کا حکم دے رہے تھے، برائیوں سے روک رہے تھے، لیکن پورا مشن ٹارگیٹڈ تھا، فوکس تھا، اور وہ یہ کہ اس دنیا انسانیت کو کسی بھی صورت سے ظلم سے بچا لیا جائے۔ کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو مگر کوئی کسی پر ظلم نہ کرنے پائے۔ وہ معبود آپ کا اتنا رحیم ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا نہیں چاہتا، وہ آپ کے لبوں کے اوپر فغاں دیکھنا نہیں چاہتا، وہ آپ کے دل سے اٹھتی ہوئی کراہ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کو مطمئن دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو سکون دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ تو فی الحال ممکن نہیں ہے، دنیا کی جو حالت ہو رہی ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں جب تعلیم عام ہو جائے گی تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہوا یہ کہ تعلیم عام ہوئی تو جھگڑا کرنے والوں کی جھگڑوں کی طاقت کچھ اور بڑھ گئی، دنیا میں مصیبتیں کچھ اور زیادہ آ گئیں، انسان کا سکون کچھ اور لٹ گیا۔ تو اس نے ایمرجنسی ڈوز کے طور کے اوپر یہ کہا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دنیا والے تم کو سکون نہیں دے رہے ہیں کہ جو تمہارا حق ہے تو ہم کو یاد کرو، ہماری یاد سے کم تمہارے دلوں کو سکون مل جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ پوری تاریخ پڑھ لیں کہ جو اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دنیا کے مصائب ہلا نہیں پاتے ہیں، ان کے صبر و سکون و استقامت میں ذرا سا فرق نہیں آتا۔ جناب نوح پر اتنے پتھر پڑے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن مضطرب نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم ہوا میں اڑتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے ہیں، مطمئن ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو، بہرحال ہمارا تو جو بیان ہے وہ قرآن نے کہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن مصیبتیں پڑیں حضرت عیسیٰ پر بے انتہا، مگر ان کے صبر و سکون میں فرق نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ جب چلے ہیں بنی اسرائیل کو لے کر اور پیچھے سے فرعون کے لشکر نے گھیرا آ کر، امت پریشان ہو گئی، اس لیے کہ اس کا ایمان مستحکم نہیں تھا۔ موسیٰ نے اطمینان سے جواب دیا جب امت نے کہا کہ انا لمدرکون، کہ ہم تو گئے، وہ پریشان ہو گئے، مضطرب ہو گئے۔
موسیٰ نے کمال اطمینان سے جواب دیا کلا ان معی ربی سیہدین، گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے کوئی راستہ پیدا کرے گا، اور اس نے راستہ پیدا کیا۔ جو ناممکن تھا، جو ناممکن دکھائی دے رہا تھا، وہ ممکن ہوا۔ لیکن بہرحال اسلام کا ٹارگٹ یہ ہے، بس یہ 8ویں مجلس ہے اور کل 9ویں مجلس ہے، معبود سے دعا کریے کہ میں آپ کے سامنے مجلس خلوص سے پڑھوں، کسی بھی جذبے کے تحت نہ پڑھوں، اور آپ بھی خلوص سے سنیے، یہاں سے کچھ لے کر جائیے۔ نماز بالکل قضا نہیں ہونا چاہیے، روزہ بالکل نہیں چھوٹنا چاہیے، حج اگر واجب ہے تو بالکل نہیں چھوٹنا چاہیے، مجلس بالکل نہیں چھوٹنا چاہیے۔ لیکن خدا نخواستہ کسی وجہ سے اگر اس میں کچھ کمی بھی رہ گئی تو بخشش کا چانس ہے، لیکن اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے تو بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے کسی کا دل دکھانے سے بچیے۔ لوگوں کو خوش کرنا، کیا عجیب و غریب مذہب ہے اسلام، کیا عجیب و غریب دین ہے اسلام، کہ رسول نے فرمایا کہ نماز کے بعد سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ تم کوئی ایسی بات کرو کہ تمہارا کوئی بھائی مسکرانے لگے۔ لو بھائی، مسکرائے گا وہ، جنت مل جائے گی آپ کو۔ تو اسلام رلانے والا دین نہیں ہے، مسکرانے والا دین ہے، لوگوں کو خوش کرنے والا دین ہے، لوگوں کو مطمئن کرنے والا دین ہے۔ اس لیے ظلم سے بچیے، خاص طور پر جو لوگ اہل بیت کے پیرو ہیں۔ اہل بیت نے اسی مورچے کے لیے جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ آپ وہ جنگلی لوگ نہ بنیے کہ جو بات بات پر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں ہے، وہ دیوانے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اہل بیت سے جو تعلیم ملی ہے، اہل بیت کی، آپ کے سامنے، آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اللہ اور رسول کے بعد صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ماننے والے ہم اہل بیت کے ہیں۔ انہوں نے جانیں اسی بات پر دی ہیں کہ دنیا میں ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ آخری وارث رسول جو آنے والا ہے، اس کا بھی ٹارگٹ یہی ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ دیکھیے خاص طور پر یہ نماز کا ذکر نہیں ہے، نماز تو پڑھیں گے ہی سب، روزوں کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، وہ سب بھی ہوگا، اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ٹارگٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ نہ اللہ کے ساتھ ظلم، اللہ کے ساتھ کیا ظلم ہے؟ اللہ کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ شرک اللہ پر ظلم نہیں ہے، اللہ پر کو کیا ظلم کرے گا بھائی؟ وہ غنی، وہ بے نیاز، اس پر کو کیا ظلم کرے گا؟ اب اس وقت وقت نکل گیا، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ خدا کے علاوہ آپ اللہ کو کیا پہچانیں گے؟ آپ اپنے ہی کو نہیں پہچانتے بھائی۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں، بشرطے کہ اس بڑائی کو برقرار رکھیے۔ اللہ کے بعد سب سے اونچے آپ ہیں، آپ سے اونچا کوئی نہیں ہے، ملک بھی آپ سے اونچا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بشرطے کہ اس اونچائی کو برقرار آپ رکھیں تو آپ کی جبین اگر جھک سکتی ہے آپ سے، تو سب نیچے ہیں، تو آپ سجدہ کس کو کیجئے گا؟ جو آپ سے اونچا ہوگا، آپ سے اونچا صرف آپ کا پیدا کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو جب آدمی خود اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا، اس وقت بتوں کے سامنے جھکے گا، اس وقت دریا کو خدا کہے گا۔ اور ایک بات یہاں پر عرض کر دوں آپ کے سامنے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک صدی 14ویں صدی سے شروع ہوئی ہے، غلط ہے یہ۔ سائنٹیفک صدی 14ویں صدی سے 800 برس پہلے شروع ہو گئی تھی، جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ سن لیجئے آپ ذرا سا، اس لیے کہ قرآن سے پہلے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے اب دنیا میں پائے جاتے تھے، آرٹیفیشل مذہب، وہ سب کیا تعلیم دیتے تھے؟ سورج تمہارا دیوتا ہے، اس کو سجدہ کرو، چندرما تمہارا دیوتا ہے، اس کو سجدہ کرو، گنگا جی تمہاری میاں ہیں، ان کو سجدہ کرو۔
جمنا جی کو سجدہ کرو، گومتی کی پوجا کرو، ہمالیہ کی پوجا کرو، پہاڑوں کی پوجا کرو. سمجھ رہے ہیں آپ فرق کو سمجھیے. تو جب کوئی کسی شے کی پوجا کر رہا ہوگا تو اس کو مقدس اور سیکرٹ سمجھ رہا ہوگا. جب اس کو مقدس اور سیکرٹ سمجھ رہا ہوگا تو اس کے سامنے سر جھکائے گا، اس پر قبضہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ قرآن تھا کہ جس نے بتایا کہ یہ سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے، یہ تو تمہارے خادم ہیں، ان پر قبضہ کر لو. تو یہ دماغ کھڑکیاں کس نے کھولی، یہ دروازے کس نے کھولے؟ یہ قرآن مجید نے کھول لیا. صلوات علی محمد و آل محمد. اس لیے بس اب میں لپیٹ رہا ہوں، مگر میں باتوں کو دہرا رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہیں یہ باتیں. اسلام ہر شے کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کے بندوں پر ظلم، و بندوں پر، بندے چاہے کوئی بھی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے کرسچن ہوں، چاہے کچھ ہوں، ان پر ظلم کو برداشت وہ نہیں کر سکتا. اس نے کہہ دیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. جو لوگ ظلم پر کمر باندھے رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ ہم خود کیسے ان کا تختہ پلٹ دیتے ہیں. لذا کیا آپ نے. تو چونکہ ظلم اسلام میں ناقابل برداشت ہے اور ظلم کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے، میدان ہموار ہوتا ہے دو کمزوریوں سے، ایک غربت سے اور ایک جہالت سے. غریب انسان کمزور ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے، انفیریٹی کمپلیکس میں آ جاتا ہے، احساس کمتری میں آ جاتا ہے، ہر ایک کو آقا کہنے لگتا ہے، ہر ایک کے سامنے گرنے لگتا ہے. اس میں طاقت رہنا ہی نہیں جاتی اپنے حق کے دفاع کی. اس لیے ظلم اسی وقت مٹے گا جب غربت کا خاتمہ ہو جائے، انسان سر اٹھا سکے. تو غریب مفلوج ہوتا ہے، غریب پیرالائز ہوتا ہے، وہ اپنے حق کا دفاع نہیں کر سکتا. جاہل اندھا ہوتا ہے، جاہل بلائنڈ ہوتا ہے، جاہل نابینا ہوتا ہے، نابینا دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. وہ اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اب وہ اس کو لے جا کر راستے پہ بتا دے، چاہے اس کو خندق میں گرا دے. یہ سب سسٹمیٹک چیزیں ہیں. تو چونکہ اسلام میں ظلم ناقابل برداشت ہے، اس لیے غربت اور جہالت بھی ناقابل برداشت ہے. اس لیے اے حسین کے ماننے والوں، میں آپ سے بہت ادب اور احترام کے ساتھ یہ التماس کر رہا ہوں. پر دفعہ صلوات بھیجیں آپ رات کہ آپ صحیح مسلمان ہونے کا ثبوت اپنے عمل سے دیں. مولا علی کے ماننے والے آپ بے شک ہیں، مگر اپنے امور عمل سے ثبوت دیں. مولا حسین کے ماننے والے آپ بے شک ہیں، مگر اپنے عمل سے ثبوت دیں. جہاں آپ مجلسیں کر رہے ہیں، جہاں ماتم کر رہے ہیں، بہت ضروری ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، وہاں قوم سے غربت کو بھگائیے. جو بھی اس راہ میں کر سکتے ہوں آپ وہ کریے. ایک آدمی کی زندگی بنا سکتے ہوں، ایک آدمی کی زندگی بنا دیجئے. ایک کر کے تو قوم بنتی ہے. ایک آدمی کے مالی حالات کو آپ درست کر دیں. یہ 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے جو آپ بانٹتے ہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. 100 آدمیوں کو 10 روپے دینے سے بہتر یہ کہ ایک آدمی کو آپ اتنا پیسہ دے دیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اسلام غربت کا دشمن ہے، لیکن بھیک مانگنے کی وہ اجازت نہیں دیتا ہے. اسی طرح سے جہالت کو آپ مٹائیں. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، اب تو شاہدین عادلین میرے سامنے آ گئے، دو عادل میرے سامنے آ گئے. ایک گویا وصیت ہے مولا علی کی اور ایک گویا وصیت ہے رسول کریم کی. بس اب آج اسی موضوع میں آ رہا ہوں. مولا علی نے جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا، اس کو میں کہہ چکا آپ کے سامنے، 2-3 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میرے سب سے بڑے دشمن غربت اور جہالت ہے، اسی سے میرے سارے دشمن پیدا ہوتے ہیں. غربت اور جہالت کو مٹا دو تو میرے دشمنوں کی پیدائش رک جائے گی. میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، آپ توجہ سے سماعت فرمائیے.
دیکھیے جو چیز کسی کے مسئلے حل کرتی ہے یا جو سسٹم کسی کے مسئلے حل کرتا ہے اس کی تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی پریچنگ کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے لیے تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکو نہیں ہے، بقدر واجب وہ فیس لیتا ہے، دوا کے پیسے لیتا ہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے تو اس کو اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود بخود اس کے پاس آتے چلے جائیں گے۔ اس کے مخالف اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کریں گے تب بھی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ لوگ اپنی آنکھوں سے اس کی شفا دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اسلام کو بھی اگر آپ نے ایک دین نافع بنا دیا جو لوگوں کی مشکلیں حل کر رہا ہو، جو لوگوں کے مشکلات کو حل کر رہا ہو، تو آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اور غیر سب کھینچ کر اسلام کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے، انسان کوئی جہاں مشکلیں حل ہوتی ہیں وہیں وہ دوڑ دوڑ کر جاتا ہے۔ یہ بتوں کے پاس ہندو بھائی کیوں جاتے ہیں؟ ان کو یہ خیال ہے کہ یہاں سے ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اب پتھر تمہاری مرادیں کیا پوری کرے گا؟ مگر ان کو خیال ہے، مین از بورن سپرسٹیشس۔ انسان پیدائشی طور پر توہم پرست ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ پتھر کی مورتیاں میری مرادوں کو پورا کر دیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، مرادیں پوری ہو جائیں اپنے ہی بنائے ہوئے پتھر کے بتوں سے تو انسان بھاگا چلا جا رہا ہے ادھر۔ تو اگر اسلام کے ذریعے سے انسانوں کی مرادیں پوری ہونے لگیں، ان کی مشکلیں حل ہونے لگیں، تو آپ کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوگی، دنیا خود ہی اسلام کی طرف کھینچ کھینچ کر آنے لگے گی۔ تو مولا علی نے بتایا کہ میرے دشمن کون کون ہیں؟ ایک ہے غربت اور ایک ہے جہالت۔ بہت اچھا علماء جلیل یہاں پر عالمین جلیلین ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں۔ مجھے سہارا ملے گا اپنی بات کی آپ تک پہنچانے میں، کیونکہ میں ذرا نازک بات چھیڑنے جا رہا ہوں، نازک بات چھیڑنے والا ہوں۔ تو مولا علی نے آپ کو بتایا کہ میرے دو دشمن کون ہیں؟ ایک غربت اور ایک جہالت۔ اور رسول نے فرمایا کہ تمہاری سوسائٹی میں مظلوم طبقہ کون سا ہے؟ مظلوم طبقہ کون سا ہے؟ جب رسول دنیا سے جا رہے تھے، ابھی روایت اگرچہ صحیح بخاری میں ہے، لیکن ہم تو سچائی کو دیکھتے ہیں، تھوڑی دیکھتے ہیں کہاں ہے کہاں نہیں۔ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ فی النساء، اللہ اللہ فی النساء قالہا حتی تلجلج لسانہ وانقطع کلامہ۔ رسول نے اپنے بستر وصال پر جو بات بار بار کہی وہ یہ کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں، مگر تمہارے درمیان امت کی جو بچیاں ہیں، جو خواتین ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کا لحاظ رکھنا، ان کا لحاظ رکھنا، ان کا لحاظ رکھنا۔ یہی بات آپ دہراتے رہے حتیٰ تلجلج لسانہ، یہاں تک کہ آپ کے زبان لڑکھڑائی، وانقطع کلامہ، اور بات آپ کی ختم ہو گئی۔ اور میں آپ یہ بات اس لیے بھی کہنا ضروری ہے، میں ایک مجلس میں کہہ بھی چکا ہوں لیکن آج مجمع بہت زیادہ ہے اس لیے میں بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ٹوئنبی نے بھی یہی بات کہی ہے جو اس گزشتہ سنچری کا سب سے بڑا ہسٹورین تھا، اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بالکل یہی بات کہی ہے۔ میرے علم کے مطابق آیت اللہ خمینی کو انگریزی نہیں آتی تھی، اس لیے اس نے ٹوئنبی کو نہیں پڑھا ہوگا، مگر یہ خیالات کی یا مطالعے کی یک رنگی ہے جو ایک ہی نتیجہ دونوں نے نکالا۔ وہ بھی صاحب نظر تھے، وہ بھی صاحب نظر تھا۔ ٹوئنبی نے یہ کہا کہ میں نے 7 سویلائزیشن کا انالیسس کیا ہے اچھی طرح سے، 7 تہذیبوں کی اچھی طرح سے میں نے تنقیح کی ہے اور تحلیل کی ہے، اور ان 7 تہذیبوں کے عروج و زوال کو میں نے دیکھا کہ تو وہ ایک ہی پوائنٹ پر ٹکے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ جس تہذیب میں عورتوں کو عزت ملتی ہے وہ پوری قوم معزز ہو جاتی ہے۔ جس قوم میں
عورتیں غلط راستوں پر چلی جاتی ہیں یا ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، پوری تہذیب زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اور یہی بات امام خمینی نے بھی ارشاد فرمائی ہے کہ قوموں کا عروج و زوال عورتوں کی منزلت کے اوپر ٹکا ہوا ہے کسی بھی سوسائٹی میں۔ فرمایا آپ نے؟ جی میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ دیکھیے میں ممبر پر بھی رہتا ہوں اور آپ کے درمیان میں بھی رہتا ہوں، گھلا ملا رہتا ہوں میں عوام میں عوام سے بھاگتا نہیں ہوں، میں عوام سے کٹا ہوا نہیں ہوں۔ آپ یہاں کے مسائل کو یا ہندوستان میں جو ہمارے بھائی ہیں شیعہ حضرات یا مسلمان حضرات عام، ان سب کے مسائل کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ہمارے یہاں خاص طور پر، اب میں بھائی کہاں تک ڈرے جاؤں؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈرتے نہیں، بھائی میں کہاں تک ڈرے جاؤں تو بات کیسے کروں پھر بتائیے آپ کا جو ٹرائبل ایریا ہے مغرب میں، کیا وہاں عورتوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہاں عورتوں پر، آپ بتائیے انصاف سے، ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ ذرا سی بات پر افغانستان میں یا اس سے ملا ہوا جو پاکستان کا بارڈر ایریا ہے، وہاں پر سر سے پاؤں تک برقعے کے اندر لپٹی ہوئی عورتوں پر ڈنڈے نہیں پڑتے ہیں؟ میں نے خود دیکھا ہے پڑتے ہوئے ڈنڈے پڑتے ہیں، ڈنڈے مارے جاتے ہیں۔ کیا وہ خود یہ بات نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عورتوں کی حیثیت مرغیوں سے زیادہ نہیں ہے؟ کیا بات بات پر عورتوں کو طلاق نہیں دے دی جاتی ہے؟ کیا یہاں سے لے کر سعودی عرب تک 70 برس کے بڈھے 14 15 برس کی بچیوں سے شادیاں نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس سے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے نصیر آباد میں ہماری ملت اسلام کی کئی بچیوں کو آنر کلنگ کے نام پر محض اس لیے قتل کر دیا گیا، زندہ دفن کر دیا گیا، گولی ماری، وہ مری نہیں تھی بیچاریاں، ان کو زندہ دفن کر دیا صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے پسند کی شادی کرنا چاہی تھی۔ میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنے پسند کی شادی کی تھی تو صحیح شادی تھی وہ اسلامی اعتبار سے، اور اگر آپ نے بڈھے شوہر کو ان پر مسلط کر دیا وہ دل سے راضی نہیں تھی تو وہ نکاح ہی صحیح نہیں ہے۔ آپ الٹے راستے پر جا رہے ہیں۔ میں نے اس کیا خیریت ہو گئی کہ یہ لوگ رسول اللہ کے پہلے عقد کے موقع پر موجود نہیں تھے، ورنہ جناب بی بی خدیجہ کی بھی شہادت ہو گئی ہوتی، اس لیے کہ بی بی خدیجہ نے بھی اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ اور سمجھے آپ نے؟ اور بھی مسئلے ہیں، لوگ نکاح کرتے ہیں اور ڈیزرٹ کر کے چلے جاتے ہیں، لاپتہ ہو گئے، 2 بچے پیدا کیے غائب ہو گئے، اب پتہ ہی نہیں کدھر گئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو کچھ باتوں سے آگاہ کروں۔ میں نے اس موضوع پر بہت مطالعہ کیا ہے، قدیم و جدید بہت لٹریچر میں نے دیکھا ہے، فقہی کتابوں کو بھی دیکھا ہے، اسکالرز نے جو گفتگو کی ہے اس کو میں نے دیکھا ہے۔ اس لیے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ایمانداری کے ساتھ میری حد تک جو میں صحیح سمجھ رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ رات میں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو میں متوجہ کر دوں، کیا کروں، مجبور ہوں، میرا دل نہیں مانتا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے علم، دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے نالج۔ یہ طاقت اگر عورتوں کو مل گئی، بچیوں کو مل گئی تو ان کے پاس بھی قوت آ جائے گی، جس کو میں بھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔
میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بھئی میں کچھ تنقید ونقید نہیں کر رہا ہوں، میرے پر لمیٹیشنز ہیں، باؤنڈریز ہیں، ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کرۂ ارض کو، گلوب کو اٹھائیں، کوئی آپ کو کرۂ ارض 500 برس پرانا مل جائے اتفاق سے مثلا، یا ورلڈ میپ آپ کو مل جائے 500 برس پرانا، تو آپ کو اس میپ میں یا اس گلوب میں امریکہ کا نام نہیں دکھائی دے گا، ہے ہی نہیں۔ اس وقت تک امریکہ کا انکشاف ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ ملک، اس ملک کا انکشاف ہوا ہے صرف 500 برس پہلے۔ اس سے پہلے کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ اس نام کا کوئی ملک دنیا میں پایا جاتا ہے۔ آج وہی ملک دنیا کی سپر پاور بنا ہوا، جس کو چاہتا ہے برباد کرتا ہے، جدھر چاہتا ہے آندھی اور طوفان کی طرح سے جاتا ہے اور خون کی ندیاں بہتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن ہے وہ سپر پاور۔ یہ اتنی جلدی سپر پاور کیسے ہو گیا؟ آج پیدا ہوا کل سپر پاور ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ جب امریکن حکومت بنی تو اس نے اپنی پالیسی ایک یہ بنا لی کہ دنیا کے جتنے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ذہین ترین لوگ ہیں، جتنے سائنٹسٹ ہیں، ان سب کو ہر قیمت پر اپنے یہاں بلا لو، اپنے یہاں بلا لو، اپنے یہاں بلا لو، اپنے یہاں بلا لو۔ جب سائنسداں سائنٹسٹ وہاں پہنچ گئے تو سائنس پھیلی، ٹیکنالوجی پھیلی، ٹیکنالوجی پھیلی تو طاقت آ گئی۔ اب جب میں نے امریکہ بہادر کا ذکر کیا ہے تو مجبوراً مجھے کہنا پڑے گا، الحمدللہ ہمارے علماء، سنی علماء بھی بہت قابل قدر ہیں، لیکن ہمارے علماء چونکہ باب اہل بیت سے وابستہ ہیں، اس میں کسی کی برا ماننے کی بات نہیں ہے، اس لیے جو ویژن میں نے اپنے علماء میں دیکھا ہے، ویژن، بصیرت، وہ بھائی میں نے کہیں نہیں دیکھی ہے۔ میں آپ سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، میں ایران کے لیے دعائیں کیا کرتا ہوں، لیکن میں ایران کی گورنمنٹ کے ایک نئے پیسے کا ممنون احسان نہیں ہوں۔ نہ میں، نہ میرا کوئی کالج، نہ میں، نہ میرا کوئی ادارہ، نہ میں، نہ میرا ٹرسٹ، ایک نیا پیسہ میں ہوں۔ اگر سفارت ایران یا خانہ فرنگ ایران تک یہ بات جا رہی تو وہ بھی سنیں، تحقیق کر لیں۔ ایک نیا پیسہ، ایک فلس نہ میں نے ایران سے لیا ہے، نہ لوں گا۔ مگر اب جب شاہ کی حکومت گئی تو وہاں کس کی حکومت آئی؟ علماء کی حکومت آئی۔ آیت اللہ خمینی، دیکھیں آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ ایران کے موافق اور مخالف، آپ کی اپنی رائے ہے، لیکن میں بھی تو دیکھ کے آ رہا ہوں نا، جو دیکھ کے آ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایران میں تو علماء کی حکومت ہے۔ آیت اللہ خمینی کی رحلت ہو گئی تو آیت اللہ خامنئی، وہ بھی عالم ہے، مجلس خبرگان جو سب کے اوپر ہے وہ بھی علماء کی ہے۔ کچھ مجھ سے کہتے نہیں بنتا، میں اپنے ہی ملک کو کہوں گا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں موقع سے، آپ لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ ہندوستان کو، میں ہندوستان کا نام لوں گا بس، جہاں سے میں آ رہا ہوں، 60 برس سے زیادہ ہندوستان کو آزاد ہے، مگر ابھی تک ہم اپنے ہوائی بیڑے کے لیے روس اور امریکہ کے محتاج ہیں۔ F-16 امریکہ سے آ جائے تو ہمارا ہوائی بیڑا تیار ہوگا، سخوئی رشیا سے آ جائے، روس سے، تو ہمارا ہوائی بیڑا تیار ہوگا۔ اور کر رہے ہیں آپ، ابھی تک ہم ایک جہاز نہیں بنا سکے، ایک آدھ پروٹوٹائپ جہاز بنے بھی تو ٹپاٹپ گر گئے، قصہ ختم ہو گیا۔ اور کیا آپ نے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے اڑتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں۔ ایران کو آزاد ہوئے ابھی کتنا زمانہ ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جنگ مسلط کی گئی مسلسل 8 برس تک عراق سے ہوتی رہی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے خود اڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایران نے F-16 سے زیادہ ایڈوانس ہوائی جہاز اپنے یوں تیار کر لیے کہ اس میں ایک نٹ اور ایک بولٹ بھی کہیں باہر کا نہیں لگائے۔
کیوں؟ انہوں نے پہلے دن سے پالیسی یہ بنائی کہ اگر ہم دوسروں سے ہوائی جہاز لیں گے تو ان کے محتاج ہو جائیں گے، جب وہ چاہیں گے بند کر دیں گے، ہم پھٹ پٹا کے رہ جائیں گے۔ ٹینک جو انہوں نے بنائے ہیں وہ کسی بھی ماڈرن ٹینک کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میزائل جو انہوں نے بنائے ہیں اس کی آپ کو خبر ہے کہ کتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ میزائلز بنے، یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ کن کی حکومت ہے؟ یہ سب علماء کی حکومت ہے، یہ سب معمم اور امامہ پوش علماء کی حکومت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک خونخوار بھیڑیا جو بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ کسی پر ترس کھاتا ہے؟ ترس نہیں کھاتا ہے۔ وہ پریس کانفرنس میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہے۔ اب بھئی آج مجھے کہہ لینے دیجیے، اب بات آ گئی جو واشنگٹن میں ہو رہی تھی اس وقت جب احمدی نژاد امریکہ گئے ہیں، تو جو اس وقت اور اب بھی وزیر خارجہ ہیں متقی، وہ متقی نام نہیں ہے ان کا، متقی ہے، کاف سے ہے نام۔ وہ پریس کانفرنس واشنگٹن میں ہو رہی تھی اور میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا اس کو، امریکن جرنلسٹ بدتمیزیاں کر رہے تھے، مگر آپ معلوم ہے کہ جو علی کا ماننے والا ہوتا ہے بدتمیزیوں کے جواب میں خالی مسکراتا ہے، بس اور کچھ نہیں کرتا۔ وہ مسکرا کر جواب دیتا۔ بھائی میں ممبر پر بیٹھا ہوں، یہاں میں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سنا، آج پہلی مرتبہ یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ ذرا ہوش میں آ جائیں۔ تو امریکن جرنلسٹ نے کہا کہ اگر ہمارے ملک نے آپ پر حملہ کر دیا تو آپ کدھر جائیے گا؟ یہ سوال بھی میں نے سنا، جواب بھی میں نے سنا، انگلش میں سوال تھا، انگلش میں جواب تھا، میں نے اپنے کانوں سے خود سنا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سوچئے کہ ہم کہاں جائیں گے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جب یہاں آئے ہیں تو ہم نے آپ کی ڈیفنس منسٹری کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے حملہ کرنے کی جرات کی تو ہم کیا کریں گے، لہذا ہم کو تو اطمینان ہے کہ وہ اب حملہ نہیں کریں گے، کہ ہم کو اطمینان ہے کہ وہ اب حملہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے آپ نے، جو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کی دشمن نہیں ہے، آپ کی دوست ہے۔ کاش ہمارا ملک پاکستان بھی اس لائن پر چلا ہوتا تو آج امریکہ کا محتاج نہ ہوتا۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ یہودی خبیث ترین، منحوس ترین، ہر یہودی اپنے وقت کا یزید، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن کل میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ حضور نے فرمایا خذوا الحکمہ ولو من فم مشرک، اگر مشرک سے بھی حکمت مل رہی ہے، وزڈم مل رہی ہے تو لے لو، کوئی اچھی بات ہے اس کے پاس تو لے لو۔ مجھے اجازت دے دیجیے، ابھی آ رہا ہوں موضوع پر۔ یہودی جب اپنی حرکتوں کی بنا پر ان کا قتل عام ہوا، جو میں نے بتایا تھا وہ تلمود پڑھ کے، بھائی جب تلمود میں یہ تعلیم ہے کہ you are the selected nation of Yehovah, the rest of the communities are just like goats and cattle, they have no rights whatsoever، دنیا کی جتنی دوسری قومیں ہیں وہ سب جانوروں کی طرح سے، ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو مارو کاٹو، ان کی عورتوں کے ساتھ ریپ کرو، بےمانی کرو، دھوکہ دو، تمہیں کو اللہ چاہتا ہے۔ یہ حرکتیں ہوئی تھی جو ہولوکاسٹ ہوا تھا، اس میں بھی ایگزیجریشن بہت ہوا ہے، اتنے تھوڑی مارے گئے تھے جتنا بتایا تھا، لیکن ہاں ہوا تھا ضرور۔ قتل عام یہودیوں کا ہوا تھا تو قتل عام تو سب دیکھتے ہیں، تو کیا لوگ پاگل ہو گئے تھے؟ حرکتیں ایسی تھی جو ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ خیر ہم کو تو اچھی بات دیکھنا ہے۔ اب یہ یورپ سے لٹ کر پٹ کر کٹ کر فقیر بن کر جب امریکہ گئے تو وہاں بھی ان کا کوئی استقبال نہیں ہوا۔ بیچز کے اوپر اور ہوٹلز میں لکھا ہوا تھا، پہلے کارڈز لگے ہوئے تھے کہ جیوز اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ۔ جی میں 30 سال گیا ہوں امریکہ، یہودی اور کتے ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا کہوں آپ سے؟ آپ کا تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بیچاری بے نظیر کو بے خطا مارا گیا، کام کرنے کے لیے آئی تھی یہاں کے اوپر، اچھی عورت تھی، مار دیا گیا۔ آپ نے یہ کیا کہ وہ تو بیچاری گئی ہے، اللہ کو پیاری ہو گئی، آپ نے جو پروٹیسٹ کیا تو اس میں اپنی ہی دکانیں جلائیں، اپنی ہی عمارتیں جلائیں،
اپنے ہی بینک جلائے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی ہی گاڑیاں آپ نے جلائیں. کہ بھائی آپ اپنا نقصان خود کیوں کر رہے ہیں؟ اربوں اربوں روپے کا نقصان آپ نے اپنے ہاتھ سے کر لیا. کیوں؟ وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے کہی تھی کہ جب انسان کے جذبات اس کی عقل پر غالب آ جائیں گے تو اسی قسم کی حرکتیں کرے گا. اس لیے عقل کو مضبوط کیجیے. اچھا، یہ یہودی جب وہاں گئے اور ان کے ساتھ یہ باتیں ہوئی کہ ان کو کتا کہا گیا اور ان کا استقبال نہیں کیا گیا، تو نہ انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کیا، نہ کوئی احتجاج کیا، نہ کوئی جلوس نکالا، خاموش، چپ. اس زمانے کا 1963 کا ریڈرز ڈائجسٹ میں نے پڑھا تھا، مجھے یاد ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب یہودی آئے ہیں تو ان کے ساتھ سب کچھ ہوا، تو ہر یہودی ماں نے اپنے بچے کے ہاتھ میں بریڈ روٹی بعد میں دی. جس علاقے میں وہ گئی تھی وہاں کی لائبریری کا کارڈ اپنے بچے کو پہلے دیا. دیکھیے، کسی کی بھی کوئی اچھی بات ہو تو اس کو ایکسیپٹ کر لیجیے. کوئی احتجاج نہیں، کوئی پروٹیسٹ نہیں، خالی ایجوکیشن پر لگا دیا بچوں کہ پڑھو 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 پڑھو. اسی پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج 3% یہودی امریکہ میں ہیں، مگر ان 3% کی حکومت ہے امریکہ کے اوپر. امریکہ کی مجال نہیں ہے کہ جوئش لابی کے خلاف کوئی کام کر سکے. اس لیے میں اپنی بچیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج کی مجلس میری بچیوں اور میری بیٹیوں کے لیے ہے کہ اگر مرد تم پر ظلم کر رہے ہیں، اسلام نے تم کو اجازت نہیں دی ہے کہ تم ظلم برداشت کرو. ظلم کا مقابلہ پروٹیسٹ سے نہیں ہوگا، ظلم کا مقابلہ کانفرنسز سے نہیں ہوگا، ظلم کا مقابلہ سیمینار سے نہیں ہو سکتا ہے. پڑھو 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 پڑھو. پڑھنے کے بعد تمہارے پاس طاقت آ جائے گی. جب طاقت آ جائے گی تو کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ تم پر ظلم کر سکے. صلوات اور محمد و آل محمد. بس سارا وقت نکل گیا، کیا کروں، معذرت کنٹرول کے باہر بات ہو جایا کرتی ہے. تو میرے عزیزوں، جو پہلی بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خناس اپنے دماغ سے آپ نکال دیں جو مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے کہ پیدائشی طور کے اوپر اللہ نے عورت کو نیچا بنایا ہے، مرد کو اونچا بنایا ہے. نو، بالکل نہیں. خوب اچھی طرح سے میں پڑھے میں ہوں، یہ آپ سمجھ لیں. اس ریفرنس میں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں سب میری نظروں کے سامنے ہیں. جو خاص حدیث ہیں وہ سب میری نظروں کے سامنے ہیں. جو روایتیں ہیں وہ سب میری نظروں کے سامنے. ایسا آپ نہ سمجھے کہ میں اندھیرے میں بات کر رہا ہوں، سب اچھی طرح سے روشنی میں بات کر رہا ہوں. جیسے یہاں اس وقت روشنی پھیلی ہوئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عدل کے خلاف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دس از اگینسٹ جسٹس، کہ اللہ پیدائشی طور پر ایک کو نیچا بنائے دوسرے کو اونچا بنائے. تو کل قیامت کے میدان میں یہ عورتیں فریاد کرتی ہوئی نہیں جائیں گی کہ ہماری کیا غلطی تھی کہ تو نے ہم کو نیچا بنایا اور مردوں کو اونچا بنایا. یہ دوسری بات یہ، جلدی جلدی سن لیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات وہی لوگ کہیں گے جن کو سنت الہی کا پتہ نہیں ہے. اللہ نہ کسی کو نیچا کرتا ہے نہ کسی کو اونچا کرتا ہے. اس نے تو سب کو برابر کی صلاحیتیں دے کر پیدا کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ راستہ اختیار کرو گے تو اونچے ہوگے، اس راستے پر چلو گے تو نیچے ہوگے. کالے اور گورے، کیا کالے نیچے ہیں اور گورے اوپر ہیں؟ اس نے بتا دیا، دیکھو علم حاصل کرو گے اوپر جاؤ گے، جاہل رہ جاؤ گے نیچے رہو گے. تکبر اختیار کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے، تواضع اختیار کرو گے اوپر چلے جاؤ گے. کنجوسی اختیار کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے، سخاوت اختیار کرو گے آگے بڑھ جاؤ گے. اونچے ہونے کے راستے بتا دیے، نیچے ہونے کے راستے بتا دیے. آپ قرآن مجید تو پڑھیں، سن لیجئے میری بات، تو آپ کو دکھائی دے گا ایک ہی قوم جب اس نے اللہ کے پسندیدہ صفات کو اختیار کیا تو وہ اونچی اٹھتی چلی گئی. وہی قوم
کہ جو اونچی اٹھی تھی اس نے اللہ کے ناپسندیدہ صفات کو اختیار کیا، وہی ذلیل ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے لیے ارشاد ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ہمارے اس احسان کو یاد رکھو کہ ہم نے تم کو سارے دنیا کے انسانوں پر فضیلت دے دی تھی۔ حضرت موسیٰ نے ایک منزل پر اور کہا ہے کہ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وجعل فیکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین۔ دو طرح کی عزت ہوتی ہے، ایک بادشاہوں سے، ایک انبیاء اور مرسلین سے۔ اللہ نے تم کو یہ بھی دیا اور یہ بھی دیا، تم میں انبیاء بھی پیدا کیے، تم میں بادشاہ بھی بنائے، اتنا اونچا کیا۔ اسی قوم نے جو اتنی اونچی ہو گئی تھی کہ پیغمبر آ رہے ہیں تو اسی میں سے بادشاہ بنائے جا رہے ہیں، تو اسی میں سے چین کی زندگی گزار رہے تھے، کفران نعمت شروع کیا تو ادھر سے کیا حکمہ کونوا قردۃ خاسئین، بس اب تم آدمی بننے کے لائق نہیں، اب تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ دیکھ لیا آپ نے، ایک ہی قوم ہے، اچھی باتیں اختیار کر رہی ہے تو اوپر جا رہی ہے، گندی باتیں اختیار کر رہی ہے تو نیچے جا رہی ہے۔ اس لیے نہ عورتیں اونچی ہیں نہ مرد اونچے ہیں۔ عورتیں اگر اس راستے پر چلیں گی جو انسان کو اونچا کرتا ہے تو عورتیں اونچی اٹھتی چلی جائیں گی، اس راستے پر چلیں گی جو انسان کو نیچا کرتا ہے تو عورتیں نیچی ہوتی چلی جائیں گی۔ قرآن میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ مال دنیا کے سلسلے میں آپ دیکھ لیں، ارشاد ہوتا ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، مرد جتنا کمائے وہ اس کے لیے، عورتیں جتنا کمائیں وہ اس کے لیے۔ بس ہم درمیان کی آیتیں چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ موقع ہوگا تو کل پڑھوں گا، وقت کم رہ گیا، مجھے مصائب زیادہ پڑھنا ہے۔ بس ایک آیت آپ سن لیں جس میں تفصیل سے ساری باتیں آ گئی ہیں۔ یہ آیت ہے سورۃ الاحزاب کی 35ویں آیت، آیت اخیر کے تقریباً وہ 33ویں ہے، یہ 35ویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، بس توجہ سن لیں آپ، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35۔ دیکھیں سب کو سمیٹ لیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، ایک صیغہ ہے مذکر ایک صیغہ ہے مؤنث، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، اللہ سے لو لگانے والے مرد اللہ سے لو لگانے والی عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے مرد اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اللہ کے ذکر کرنے والی عورتیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ نے آخرت میں ان سب کے لیے برابر سے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کیا۔ So where is the discrimination؟ کہاں پر ہے کہ مردوں کو 10 نمبر کی جنت ملے گی عورتوں کو 9 نمبر کی جنت ملے گی؟ کہاں ہے بھائی؟ کہیں ہے؟ تو جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس میں تو گفتگو بیکار ہے، وہ تو سب مجھے یاد ہے۔ وہ آیتیں جو جہاں آپ کو شبہ ہوتا ہے وہ بھی سب میرے پیش نظر ہے، کچھ چھوٹا نہیں ہے۔ وہ درجے والی آیت میرے پیش نظر ہے، وہ ضرب والی بھی آیت پیش نظر ہے، مگر گھڑی میں بھی پیش نظر ہے، بہت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ بس یہ کہا جاتا ہے عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے، یہ وہی مرد کہے گا جس کی عقل کم ہوگی۔ ہاں
آپ کو سوال کرنے کا ہے، عورتوں کی عقل کم تھی، یہ میں مانتا ہوں، ہے نہیں تو تھی، وہ آپ کی وجہ سے تھی۔ آپ 2 درخت بوئیں، ایک درخت میں کھاد دیں، ایک درخت میں پانی دیں، دوسرے درخت میں نہ کھاد دیں نہ پانی دیں، تو جس درخت کو کھاد اور پانی ملے گا وہ پھپکتا چلا جائے گا، جس کو کھاد اور پانی نہیں ملے گا وہ سکڑتا چلا جائے گا۔ جب تک آپ نے عورتوں کو تعلیم سے دور رکھا ان کا آئی کیو ڈاؤن رہا، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جب عورتوں کو تعلیم ملنے لگی ان کا آئی کیو اپ ہونے لگا۔ آج آپ عورتوں کو بدھو کہہ سکتے ہیں، بے نظیر بیچاری کیا بیوقوف تھی؟ سونیا گاندھی کی عقل کا آپ کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے اندرا گاندھی ہمارے یہاں پرائم منسٹر تھی، اس کی عقل کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ خالدہ ضیاء جو پرائم منسٹر ہو گئی بنگلہ دیش کی، ان کی عقل کا آپ انکار کر سکتے ہیں؟ اور وہ جیسی بھی ہو، میں انگریزی میں نام نہیں لوں گا، اردو میں اس کا ترجمہ کیا دیتا ہوں، مسز کولنڈا چاول، بھائی وہ بھی جیسی بھی ہو مگر ہے تو پڑھی لکھی، آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے ان عورتوں کو جاہل رکھا، وہ جاہل نہیں، جب ان کو پڑھنے کا موقع ملا۔ آج دیکھیے ایجوکیشن میں بچیاں بچوں سے آگے جا رہی ہیں، اور میں مبارکباد دوں گا پاکستان کے عزاداروں کو، میں مبارکباد دوں گا، میں سچی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کے یہاں کی جو خواتین ذاکرائیں ہیں، ہندوستان میں ایسی ذاکرائیں نہیں ہیں۔ جس کوالٹی کے مجلس سے یہ بچیاں اور بیٹیاں ہماری اور بہنیں پڑھ رہی ہیں، ہندوستان میں نہیں ہیں۔ میں کسی اور سے مقابلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن اپنے لیے تو کہہ سکتا ہوں کہ جو مجلسیں میں مجھے بتائی گئیں اور سنائی گئیں اس کے لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں، اللہ ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو سلامت رکھے۔ کم سے کم یہ مجھ سے تو اچھی مجلس پڑھ رہی ہیں۔ آگے جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں، میں آپ کے ملک کی بات کر رہا ہوں، نام نہیں لوں گا میں خواتین کا، میں نام ہے میرے پیش میں۔ بس ان سے مجھے اتنا کہنا ہے کہ بہت مجھے سکون ملا ہے جب میں نے سنا ہے ان ذاکراؤں کے بارے میں کہ یہ کن کن مضامین کو پیش کر رہی ہیں، تفسیر پیش کر رہی ہیں، تاریخ پیش کر رہی ہیں، فلسفہ پیش کر رہی ہیں۔ سلامت رہیں یہ، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ جب قوم کی عورتیں سنور جائیں گی تو انشاءاللہ پوری قوم سنور جائے گی۔ آپ عورتوں کی خدمت سے انکار کر سکتے ہیں؟ ابھی میں روز زیارت وارثہ پڑھتا ہوں، پہلی محرم سے روز پڑھ رہا ہوں۔ اس میں آپ آدم کے وارث حسین کو سلام کرتے ہیں، نوح کے وارث حسین کو سلام کرتے ہیں، ابراہیم کے وارث حسین کو سلام کرتے ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ کے وارث حسین کو سلام کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں۔ وارث کون ہوتا ہے؟ جو مشن کو زندہ رکھے۔ حسین نے سب کے مشن کو زندہ کر دیا، اس لیے وارث۔ لیکن جب حسین شہید ہو گئے تو حسین کے مشن کو کس نے زندہ رکھا؟ عورتیں تھیں جنہوں نے زندہ رکھا۔ ثانیہ زہرا، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، چھوٹی بچی سکینہ، جناب رباب، حضرت لیلی، یہ وہ خواتین تھیں، یہ وہ عورتیں تھیں کہ جنہوں نے اس مشن کو زندہ رکھا کہ جس کو حسین نے اپنا خون بہا کر کربلا کے میدان میں جاویدانی بخشی تھی۔ بس عزاداروں، آج آپ کو معلوم ہے کہ شہید کا حال مجھے پڑھنا ہے۔ میں نے 15 منٹ رکھے تھے لیکن وقت ختم ہو گیا، 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ اسی 10 منٹ کے اندر مجھے اس شہزادے کا مصائب آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جس کا نام ہے علی اکبر۔ یہ شہزادہ، اس کی عمر کیا تھی؟ 18 برس۔ جب سب ختم ہو گئے 22 روایت کے مطابق، تو اب یہ 18 برس کا چاند حسین کے سامنے، بوڑھے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آیا کہ بابا اب مجھے بھی شہید ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ امام نے سر سے پیر تک علی اکبر کو دیکھا۔ مجھ پر آپ یقین رکھیں کہ حسین نے کسی بھی شہید کو خیمے کے اندر رخصت ہونے کے لیے نہیں بھیجا، مگر علی اکبر سے کہا کہ اچھا جا رہے ہو تو جاؤ، مگر پہلے اپنی ماں سے جا کر اجازت لے لو۔
آپ بتائیں دنیا میں کوئی جوان بیٹا، وہ بھی اتنا خوبصورت جیسے علی اکبر تھے، ماں سے اجازت لینے کے لیے آیا ہے، مرنے کی اجازت؟ آ کر ماں سے کہا کہ مجھے شہید ہونے کی اجازت دیجیے۔ ماں رتبہ شناس تھی، کہا کہ ماں میں تمہاری ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، لیکن پالا تو تمہیں زینب نے، شہزادی نے۔ جاؤ جا کر اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ شہزادی کے پاس آئے، کہا مجھے شہید ہونے کی اجازت دیجیے، وقت کم رہ گیا، اس درمیان کی چیزیں میں حسب کر رہا ہوں۔ زینب نے کسی نہ کسی روح سے اجازت دی۔ حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ بہت دیر ہو گئی، حسین کی طرف سے کوئی نہیں نکلا، تو میں پریشان ہو رہا تھا، کیا اب حسین کی طرف سے کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے گا؟ تو میں نے اس خیمے کو دیکھا جس میں علی اکبر گئے تھے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے، گرتا ہے اور اٹھتا ہے۔ کہتا ہے جب میں نے غور سے دیکھا، بھائی جو میں نے دیکھا میں وہی پڑھوں گا، میں نے جو دیکھا میں وہی پڑھوں گا آپ کے سامنے، روایتیں الگ الگ ہیں۔ میں نے جو دیکھا وہی ہے کہ حمید کہتا ہے کہ جب میں نے غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جب شہزادہ نکلنا چاہتا ہے، معصوم بچے اور بچیاں آ کر دامن سے بھائی کی لپٹ جاتے ہیں۔ آپ انصاف کریں، دشمنوں کی صفیں توڑنا آسان ہے، ان معصوم بچوں کی صفوں کو توڑنا مشکل ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ شہزادہ وہاں سے نکل کر آیا، امام نے پوچھا اجازت مل گئی؟ کہاں بابا، ماں سے بھی اجازت لے لی اور پھوپھی سے بھی اجازت لے لی، اب آپ بھی اجازت دے دیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ جاؤ۔ جب علی اکبر چلنے لگے، دیکھیے میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، صبح عاشور جب پسر سعد لعین نے پہلا تیر پھینکا ہے تو اس نے بھی گواہ بنایا تھا، اس نے کہا تھا کہ لشکر والوں تم گواہ رہنا، یعنی یزید کے سامنے تم جا کر گواہی دینا کہ پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں۔ یہ یزید کا سپاہی ہے، ملعون کا سپاہی ملعون۔ اور جب حسین کا بچہ جاتا ہے تو حسین کیا کہتے ہیں؟ آسمان کی طرف، اللہم اشہد، میرے پالنے والے تو گواہ رہنا کہ اب وہ بچہ مرنے کے لیے جا رہا ہے، وَرَعْزَ الْقَوْمِ، وہ بچہ جا رہا ہے شہید ہونے کے لیے کہ جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں میرے نانا کی تصویر تھا۔ اے میرے معبود، جب ہمارا دل چاہتا تھا کہ اپنے نانا کی زیارت کر لیں تو علی اکبر کو بلا کر نانا کی زیارت کر لیتے تھے۔ بس زاداروں، علی اکبر نے پوری رفتار سے گھوڑا دوڑایا۔ آپ جانتے ہیں گھوڑے کی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے، مگر 2 ہی سیکنڈ کے بعد، چند ہی سیکنڈ کے بعد علی اکبر کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے پیچھے کوئی گرا۔ پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ ضعیف باپ زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ گھوڑے سے اترے، آ کر حسین کو اٹھایا، بیٹے نے باپ کو اٹھایا، بابا اٹھئے، بابا اٹھئے، بابا اٹھئے، آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، یہ اب آپ کا عالم کیا ہو رہا ہے؟ کہا بیٹا تمہارے جوان بیٹا ہوتا جیسے تم ہو میرے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ بوڑھے باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اچھا بیٹا جاؤ جاؤ جاؤ، بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب تک میرا تمہارا سامنا رہے، پلٹ پلٹ کر یہ چاند سی صورت مجھے دکھاتے رہنا۔ بس زاداران حسین آیا ہے شہزادہ، اور آنے کے بعد لشکر پر حملہ کیا، 120 دشمنوں کو اس پیاس کے عالم میں قتل کیا، خود بھی زخمی ہو گئے، جراح کی اڑیوں سے خون ابل رہا ہے۔ پلٹ کر آیا بابا کے پاس، اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، 120 آدمیوں کو قتل کیا تنے تنہا اس پیاس کے عالم میں۔ عزیزاروں آئے ہیں اور آنے کے بعد اب انعام میں مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ بابا پانی، اے بابا پانی، اے بابا پانی، بابا پانی، پانی مل جائے تو میں ان کو دکھاؤں کہ بنی ہاشم کے شیر کیسے جنگ کرتے ہیں۔ بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ ابھی تو ہونا ہی چاہیے تھا، توجہ فرمائیے گا، ہونا ہی چاہیے تھا کہ حسین اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دے دیتے، مگر حسین نے علی اکبر کے ذہن میں اپنی زبان نہیں دی، علی اکبر سے کہا کہ اپنی زبان میرے ذہن میں دے دو۔ سچی مسئلہ تو امام خود بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن مجھ غلام کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شبیہ رسول تھے نا، رسول کی تصویر تھے نا، حسین بچپنے میں رسول کی زبان چوسا کرتے تھے، اس لیے چاہا کہ شبیہ رسول کی زبان چوس لوں۔
علی اکبر نے زبان دی اور فوراً نکالی، کہا کہ آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں۔ امام نے انگشتری دی اور کہا کہ جاؤ لے جاؤ، اب تمہارے نانا تمہیں آب کوثر سے یوں سیراب کریں گے کہ پھر کبھی تم کو پیاس نہ لگے گی۔ بچہ آیا، آنے کے بعد پھر دوسرے حملے میں 80 آدمیوں کو قتل کیا، لیکن اب سنان ابن انس کا نیزہ سینے کا پار ہو گیا۔ علی اکبر ڈگمگانے لگے، گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا تو گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دیں، گھوڑا دشمن کے لشکر میں لے کر چلا۔ راوی کہتا ہے کہ جدھر سے اکبر گزرے، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا وہ اس نے استعمال کر لیا۔ قتلوہ اربن اربا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بس عزاداروں مجلس ختم ہو رہی ہے۔ گرتے گرتے بابا کو آواز دی کہ یا ابا علیک من السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کر لیجیے۔ حسین چلے، حسین چلے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، مقاتل کی روایت بتاتی ہے کہ کسی مجاہد نے حسین کو پکارا، حسین تیر کی طرح سے اس تک پہنچ گئے، لیکن جب بچے نے پکارا تو حسین چلے، مگر یوں کہ گرتے ہیں اور اٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں اور گرتے ہیں، کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے، آواز دے رہے ہیں بیٹا بیٹا، آواز دیتے رہو کہ آواز کے سہارے میں آ جاؤں، مجھے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ عزیزداروں میں اپنا تجربہ خود آپ کو بتا رہا ہوں، میں کیا ہوں، ایک معمولی غلام حسین کا، حسین کا غلام نہیں، حسین کے غلاموں کا غلام، لیکن کبھی میں نے دیکھا اندھیرا ہوتا ہے، میرے پیر میں ٹھوکر لگ جاتی ہے، زینہ نہیں دکھائی دینے لگتا ہے اندھیرے میں گرنے لگتا ہوں تو فوراً پرور جوان سے لوگ دوڑ کے آ جاتے ہیں، یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے آ کر مجھے سنبھال لیتے ہیں۔ اے حسین کی مجلس پڑھنے والوں کو سنبھالنے والوں، خود حسین کربلا میں گر رہے ہیں، مگر کون ہے جو حسین کو سہارا دے؟ حسین کسی صورت سے اکبر کی لاش تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ایک مرتبہ گھوڑا دوڑتا ہوا آیا، آنے کے بعد اس نے حسین کی ابا کا دامن پکڑا، کھینچتا ہوا لے گیا، لے جا کر بیٹے کے سرانے کھڑا کر دیا۔ حسین نے بھائی کو دیکھا، بیٹے کو دیکھا، کہا یا بنی علی دنیا بعدک لفا، اے بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ آپ حضرات میں تو متوجہ رہیں، آپ حضرات میں زندگانی دنیا پر تیرے بعد خاک ہے۔ علی اکبر نے باپ کے سامنے دم توڑ دیا، علی اکبر نے باپ کے سامنے دم توڑ دیا۔ حسین نے بچے کی لاش اٹھائی، بس مجلس ختم کر رہا ہوں، مگر لاش اٹھ نہ سکی۔ کیا کرے حسین؟ خیمے کی طرف نظر دوڑائی، دیکھا کچھ بچے معصوم نکل آئے ہیں، ابھی معصوم بچے علم لے کر آئیں گے، اسی کی یادگار ہے۔ کہا بنی ہاشم کو بچے آ کر اپنے بھائی کی لاش اٹھا کر لے چلو۔ بچے آئے، بنی ہاشم کے لاش اکبر کی اٹھائی، لے کر چلے، بس مجلس ختم ہو گئی۔ حسین خیمے کے در پر بیٹھے، جو بھی لاش لائے حسین، اس کی شہادت کی اطلاع خیمے کے اندر جا کر حسین نے پہنچائی، مگر علی اکبر کی اطلاع نہیں پہنچائی۔ مجلس ختم ہو رہی ہے، بچے کی لاش رکھی اور چیخ مار کر روئے، اتنا چیخ کر روئے کہ خیمے کے اندر بیویوں کے کانوں تک آواز پہنچ گئی۔ بچیاں سمجھ گئیں کہ علی اکبر شہید ہو گئے، بیویاں سمجھ گئیں کہ علی اکبر شہید ہو گئے۔ عزیزداروں بس مجلس ختم ہو رہی ہے، خیمے خالی ہو گئے، بیویاں خیموں کے باہر آ گئیں، چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر لیا، واہ علی اکبرا واہ علی اکبرا کے نعرے بلند ہونے لگے۔ عزیزداروں ذرا غور سے دیکھیں ان بیویوں میں کون کون ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان بیویوں میں رقیہ ہیں، ان بیویوں میں رباب ہیں، ان بیویوں میں زینب ہیں، ان بیویوں میں ام کلثوم ہے، مگر مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ ان بیویوں میں لیلا بھی ہوں۔ لیلا نہیں دکھائی دے رہی ہیں، اور جو میں نے محسوس کیا وہ زینب نے بھی محسوس کیا۔ زینب نے کہا کیا بات ہے، کیا لیلا کو خبر نہیں ہے کہ بچہ شہید ہو گیا؟ یہ کہہ کہ فضہ سے کہا فضہ جا کر لیلا کو خبر کر دے۔ بس دادوں فضہ کا بیان ہے کہ میں دوڑتی ہوئی جب لیلا کے خیمے میں آئی تو میں نے یہ دیکھا کہ بی بی لیلا اس خیمے کے اندر دوڑتی پھر رہی ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کبھی اس قنات سے ٹکرائیں کبھی اس قنات سے ٹکرائیں۔ میں نے کہا بی بی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا فضہ بہت تمہارا شکریہ کہ تم آ گئی، ارے میرے بچے کی لاش آ گئی ہے، میں خیمے کے باہر نکلنا چاہ رہی ہوں مگر میرے آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے، مجھے خیمے کا دروازہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، اے فضہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے میرے بچے کی لاش تک پہنچا دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات